میں کہ مسلمانوں کے دور و حکومت میں سرکاری ملازمتوں کے لیے ہندوؤں کو بھی فارسی پڑھنی پڑتی تھی. جیسے اس کے بعد جب انگریز آ گیا تو ہم نے انگریزی پڑھی. اب جہاں فارسی جو ہے پڑھی جاتی ہو وہاں اس کے ثقافتی اثرات کیسے موجود نہ ہوں گے؟ لہذا ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اپنا جو اصل تہذیب اور تمدن کا معاملہ تھا اس سے بہت فاصلے پر آ چکے تھے. لہذا جب انگریز نے یہاں کلچرل ریولیوشن کا آغاز کیا، اب نظام تعلیم کے ذریعے سے ان ہندیوں ہندوستان کے رہنے والوں مسلمانوں اور ہندوؤں کے دماغ اور ان کے فکر اور سوچ کو بدلا جائے، ان کے ذہن کے اندر تبدیلی لائی جائے. اور لارڈ میکالے جو اس پورے نظام تعلیم کا جو ہے بانی تھا، اس نے کہا تھا کہ ہمارے نظام تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستانی جو ہے وہ اپنی چمڑی کی رنگت کے اعتبار سے تو ہندوستانی رہ جائیں، لیکن اپنے ذہن اور فکر اور تہذیب، اپنی معاشرت کے اعتبار سے وہ یورپی بن جائے. اس کلچرل ریولیوشن کا بھی ہندو نے استقبال کیا. فوراً انگریزی پڑھنی شروع کر دی، فوراً ان کے علوم پڑھنے شروع کر دیے. جبکہ اس کے مقابلے میں مسلمانوں میں ایک تقسیم ہو گئی. مسلمانوں میں علماء کا ایک بہت مؤثر طبقہ وہ تھا جس نے ٹوٹل بائیکاٹ کیا. یہ جس کا پھر بہت بڑا مرکز دیوبند بنا ہے. نہ انگریزی پڑھیں گے، نہ انگریزی علوم سیکھیں گے، نہ انگریزی تہذیب و تمدن کا کوئی رنگ اپنے اندر آنے دیں گے. یہ ٹوٹل بائیکاٹ. یہ معاملہ جو ہے اس حد تک جا رہا تھا، اور اس سے جو فرق واقع ہو رہا تھا کہ ہندو نکل رہا تھا آگے، ملازمتوں میں آگے جا رہا ہے، انگریز کا تقرب اس سے حاصل ہو رہا ہے، اس کی سرکار دربار میں رسائی ہو رہی ہے، اور مسلمان دور ہوتا چلا جا رہا ہے. کہ مشہور مصنف ہے W ہنٹر، جس نے کتاب لکھی تھی اور انڈین مسلمانز، اس میں اس نے لکھا اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو ہندوستان میں مسلمان یا تو منڈیوں کے اندر پلے دار اور مزدور رہ جائیں گے، یا سرکاری دفتروں میں اگر ہوں گے بھی تو چپڑاسی ہوں گے، یا زیادہ سے زیادہ دفتری ہوں گے. بس اس کے علاوہ ان کا کوئی سٹیٹس جو ہے برٹش انڈیا میں نہیں ہوگا. اس موقع پر پھر منظر عام پر ایک شخصیت آئی جس کا نام سر سید احمد خان. بڑی عظیم شخصیت، اس میں کوئی شک نہیں، ہمیں ان سے بہت سی باتوں میں اختلاف بھی ہے. وہ جہاں تک ایک محب قوم مسلمان تھے، مسلمانوں کی محبت ان کے دل میں تھی اور انتہائی اس کے لیے دردمند تھے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن وہاں انہوں نے مفسر کی حیثیت سے اور متکلم کی حیثیت سے جو باتیں کی ہیں وہ ہمارے لیے یقیناً بہت تکلیف دہ ہیں. لیکن بہرحال ان کا یہ معاملہ، انہوں نے دو کام کیے. ایک بڑی عظیم کتاب لکھی اسباب بغاوت ہند، جس میں انگریزوں کو بتایا کہ یہاں بغاوت کس طرح ہوئی ہے اور اس کے اسباب اصل میں کیا تھے، اور ساتھ ہی مسلمانوں کی طرف سے اطمینان دلانے کی کوشش کی کہ مسلمانوں کو تم باغی مت سمجھو، یہ بھی پرامن شہریوں کی حیثیت سے زندگی گزار سکتے ہیں. اور دوسرے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں انگریزی پڑھو، ورنہ تمہارا وہی حال ہو جائے گا جو ہنٹر نے کہا ہے. انگریزی پڑھو، انگریزی علوم پڑھو، انگریزی تعلیم سیکھو، نئے سائنس آ رہی ہے وہ سیکھو. ان چیزوں میں جو چیزیں غلط ہوں انہیں رد کر دو، جو صحیح ہوں انہیں اختیار کرو. بہرحال اس کی وجہ سے بھی جیسا کہ میں نے کہا مسلمان تو منقسم ہو گئے. انگریز کے کلچرل ریولیوشن کو قبول کرنے کے اعتبار سے ہندو نے یکسو ہو کر قبول کیا. تو ہندوؤں کا معاملہ جو ہے وہ انگریزوں نے بھی ان کی زیادہ دلجوئی کی، انہیں اپنے قریب کیا، تقرب عطا فرمایا، مسلمانوں کو دور رکھا. اس اعتبار سے اب یہاں ہندوؤں کی طاقت کا پلڑا بھاری ہونا شروع ہو گیا، اور مسلمانوں میں خوف پیدا ہوا کہ یہ ہندو جو ہے اگر اسی طریقہ آگے بڑھتے چلے گئے تو یہ ہم سے اپنی 800 سالہ غلامی کا انتقام لیں. اس احساس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ نوٹ کر لیں. اب اس موقع پر آئیے، ہندوستان میں دو عظیم سیاسی جماعتیں وجود میں آئیں. ایک انڈین نیشنل کانگریس، ایک آل انڈیا مسلم لیگ. عجیب بات یہ ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس کا قائم کرنے والا ایک انگریز تھا، مسٹر ہیوم، ایک ریٹائرڈ سول سروینٹ. اس کے کانوں میں کچھ ایسی خبریں پہنچی
کہ بنگال میں کچھ نوجوان جو ہندو ہیں خاص طور پر زیادہ، ان میں کچھ مسلمان بھی ہیں، نوجوان ہیں ہندوستانی، وہ ایک انڈر گراؤنڈ موومنٹ شروع کرنے والے ہیں جس میں دہشت گردی ہوگی، قتل و غارت ہوگا۔